प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन के बाबरकत जलाली क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन। यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और उसका टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है और आज फिर हम बहुत कुछ सीखने को हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में गेस्ट भी बहुत खूबसूरत हमारी तरह होते हैं और जिस तरह हम दोनों खूबसूरत हैं उसी तरह हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो भी बहुत खूबसूरत शख्सियात हैं और खुदा ने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमारा जो टॉपिक है नशीन, वो बड़ा आज के वक्त का जो कि आज का ही टॉपिक जो चल रहा है। आपने अगर सोशल मीडिया पर देखा हो तो आजकल बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है। और आज हमारा टॉपिक है औलाद को किस तरह से हम बचा सकते हैं, अपनी औलाद की किस तरह से परवरिश कर सकते हैं, औलाद को हम किस तरह से बेरारवी से बचा सकते हैं और किस तरह से हम अपने बच्चों की रूहानी तरबियत कर सकते हैं। और ये सिर्फ मसला बच्चियों के साथ नहीं है, क्योंकि अगरचे आज का सोशल मीडिया पर बेटियों को, कम उम्र बच्चियों पर बहुत सारा बात की जा रही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जिस तरह बच्चियों के लिए ज़रूरी है उस तरह बेटों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप आज अपने इसे की बरकत हासिल कर सकें और सीख सकें, जान सकें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद होते हैं और जिनसे हम बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। आज भी हमारे साथ हमारी प्यारी सी बहन, हमारी प्यारी सी सिस्टर मौजूद है। सिस्टर एमी, आपको वेलकम कहते हैं। और आपने काफ़ी अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा बच्चों की तरबियत पर गुजारा एज अ टीचर होते हुए। और उसी के साथ हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं, आज हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो एज पास्टर खिदमत कर रही हैं क्रिश्चियन प्रेयर मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में और इनका नाम है उजाला हांस। पास्टर उजाला हांस, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और जेसी टीवी की फॉर दिस इनविटेशन। थैंक यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप तो जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों की रूहानी तरबियत है और हम किस तरह से बच्चों को बेरा रवि से जो माशरा है, जो हमारे अभी हम जब ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे कि ये बात जो है अब से नहीं शुरू, अगर चाहे शोर अब है लेकिन शुरुआत ये बहुत टाइम से है। और हमारी बच्चियों को बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को उन तक पहुँचाएँ और उन्हें मालूम हो कि खुदा के कलाम में उनके लिए क्या लिखा है और किस तरह से उन्हें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी। अब एज अ टीचर, क्योंकि आपने बड़े स्कूलों में काम किया है और टीचिंग की है, आपने देखा जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मतलब कि बच्चे बच्चियां किस तरह से बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, किस तरह से अबलीस के ढांचे में आ जाते हैं। कलाम में जैसे लिखे कि औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल खुदावन की तरफ से अजर है। तो ये मिरास आप कह लें कि ये तोहफा है खुदावन ने हमें औलाद का दिया हमें, तो इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किस तरह से हमने करना है। अब बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो कलाम में ये भी लिखा है कि उनको दिल की तख्तियों पर जो सी आयतें हैं दिल की तख्तियों पर लिख दे ताकि उसके जहन नशीन हो जाए। तो क्या हम आजकल लिख रहे हैं, आजकल हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? हमारी कम्युनिकेशन कम हो गई है। ठीक है, हम अच्छा मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ ना तो मेरी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैंने बना दिया कि मैंने वर्सेस भेजनी है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, नेफ्यूज़ को, नीसेस को, जितने भी मेरे हैं ना उनको मैंने भेजनी है। वो पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा काम है भेजना। अगर बीज डालेंगे तो एक वक्त तो आएगा ना कि वो फल देगा, तो मैं भेजती हूँ। ठीक है, तरबियत जो सी है ना वो आप कहें कि अमल करने से आती है। तरबियत कहने से, अगर कहते कहते रहो ये कर, बच्चों ने कुछ नहीं करना, आप करके बताओ। मैं भेजती हूँ, फिर वो एक दिन कहते हैं कि हाँ जी आपने भेजा था तो वो बड़ा अच्छा मैसेज था, वो बड़ा एटलीस्ट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अमल तो करेंगे ना उस पर। तो हम कितना करें? हम कहते हैं कि वर्सेस आजकल मिलती हैं बड़ी अच्छी, तो वो आप घरों में लगाएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें। ये चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह की करेंगे। हम अपनी औलाद का ही है कि उनसे हम कितना टाइम दे रहे हैं। पेरेंट्स का, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रायंगल है, मदर, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट। ये ट्रायंगल स्कूल तक है। अगर हम घर में रखें तो फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, ये ट्रायंगल बनेगा। क्या हमारे पास तो मोबाइल से जाने नहीं छूटती हमारी, तो हम कम्युनिकेट क्या करें? आपने की कि बच्चे
جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں اتنا سنتے, لیکن جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کا عملاً آپ کی زندگی ہے اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں, وہی چیز. ایسی ہے نوشین, کیونکہ ہم بھی مائیں ہیں اور اکثر بچے, اب کے جو بچے ہیں وہ بڑے ایکٹیولی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہہ تو رہے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ تو نہیں. اگر سرمن بھی پاسٹر اگر کوئی سرمن سنا رہا ہے تو اس کی شخصیت سے بچے واقف ہیں, تو جب وہ سنا رہا ہو تو اکثر بچے, آج کے وقت کے بچے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ فوراً نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو ایسا نہیں ہے, ان کے اپنی لائف میں تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ورڈز اینڈ ڈیڈز ایک جیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ اب جو بچے ہیں وہ جج کرتے ہیں بہت جلدی, وہ کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے اس طرح سے کہا ہے تو آپ نے خود بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اکثر ایگزیکٹلی. اور اسی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جو میں سسٹر اجالا سے پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی ہم جو جس ٹاپک پہ بات کریں وہ ہے روحانی تربیت بچوں کی, اور کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا روح ہے اور وہ اپنے لیے روحانی لوگوں کی ہی تلاش کرتا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تربیت کی اور وہ بھی روحانی تربیت کی, جب تک ہم پاک روح کے تابع نہیں ہیں بینگ مدرس, تو ہم کیسے روحانی تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی. سو روحانی تربیت میں, کیونکہ آپ خود پاسٹر ہیں اور ایک ماں ہوتے ہوئے, روحانی پیشوا ہوتے ہوئے خداوند آپ کو آپ کی کلیسیا کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے, سو آپ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی روحانی اعتبار سے پرورش کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں بہت خوش ہوں, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ریز کیا اس کنورسیشن کے اندر, اس گفتگو کے اندر. بالکل خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے بچے کی اس راہ پہ تربیت کرنی ہے جس کو وہ بوڑھا ہو کے بھی نہ بھولے. اور استثنا کی کتاب 6 باب کے اندر بھی اس کی 6, 7, 8 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام کو, اس شریعت کو, کمینڈمنٹس کو جو خدا نے دی ہیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے کہ ان کی پیشانی کے اوپر وہ اٹھتے بیٹھتے وقت. پھر یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہ کہتا ہے کہ تو خدا کے کلام کی ایسی تربیت کر, یہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے. اور روحانی بات کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلے جو ہماری بہن بھی کر رہی تھیں کہ پہلے خود پاک روح سے بھرنے کی ضرورت ہے. اور لیڈر کے طور پہ جو پہلے گفتگو ہوئی جو آپ لوگ کر رہے تھے ابھی کہ ورڈز اور ڈیڈز کیسے سیم ہوں گی. جب ہم خدا, میں اپنی پرسنل ٹیسٹیمنی اس میں شیئر کروں گی کہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے, میں شروع سے جو بات آپ نے ابھی آیت کوٹ کی یوحنا کی انجیل 4 باب میں سے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو جب میں چھوٹی سی تھی اور میں بائبل پڑھنا شروع ہوئی, میں اسی آیت پر آ کے رک گئی. اور ایک 10 سال کی بچی یہ سوچ رہی تھی کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو میں نے یہ سوچا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں روح سے معمور نہیں ہوں گی تو میری پرستش اور میری عبادت خدا کے حضور میں مقبول نہیں ہوگی. تو تب سے میں نے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں ماننا شروع کیا, اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ 10 سال کی عمر میں خدا نے مجھے پاک روح سے بھرا. اور اس کے بعد جب میں نے میٹرک کر لیا اور میں بائبل پڑھنے کے لیے بہت بھوکی اور پیاسی تھی. میں اسکول سے آتی تھی, میں کپڑے بھی نہیں چینج کرتی تھی اور میں بائبل کھول کے بیٹھ جاتی تھی اور میں بائبل پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. اب ایز اے پاسٹر کے طور پہ جب خدا نے مجھے یہ کالنگ دی ہے, ہم چھوٹے بچوں کی بھی خدا کے کلام کے مطابق تربیت کرتے ہیں, نوجوانوں کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائیں آپ نے بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خدا کے پاک روح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. اور اس ساری گفتگو کے اندر ایک جو بات ہے وہ ہے شاگردیت. یسوع مسیح نے کہا تھا پس تم جا کے سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس سے جو اگلا حصہ ہے, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا. ہماری کلیسیاؤں میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, جو کلیسیا میں رجحان دیکھا گیا ہے ان کو ایسے لگتا ہے کوئی پاسپورٹ ہمیں مل گیا اور اب ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک بات ہے, لیکن ارشاد اعظم کو ہم نے پورے طریقے سے سمجھنا ہے. یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تعلیم لو,
यस रसूलों से तालीम लो, कलीसिया से तालीम लो, और बच्चों की तरबियत के अंदर मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगी कि हमारे बच्चे क्यों बेरा रवी का शिकार होते हैं, क्यों दूर जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी कलाम के मुताबिक शागिर्दियत नहीं की, ना हम खुद अपनी शागिर्दियत के अमल से गुजरते हैं। तो मैं इस वक्त मिनिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा बताती चलूं कि 2 चीज़ें हैं जिस पर खुदा का पाक रूह हमें फोकस दिला रहा है, वो है डिसाइपलशिप और मिशंस। राइट जो ट्रू डिसाइपल होगा वो मिशंस पे भी काम करेगा। एग्जैक्टली और जब हमारे लीडर्स की डिसाइपलशिप हुई होगी तो वो कलीसिया की डिसाइपलशिप करेंगे, और कलीसिया के अंदर हमारे भाई बहनें आ जाती हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, और जब उनकी शागिर्दियत हुई होगी वो अपने बच्चों की भी शागिर्दियत करेंगे। तो बुनियादी जो इस सारी चीज़ के अंदर एक मैं नुक्ता देखती हूँ वो ये है कि कलीसिया के अंदर शागिर्दियत की बहुत कमी है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और अभी इन्हीं बातों से मेरे जहन में एक और बात आई कि आपने जैसे कहा कि माँ बाप को खुद सीखने की ज़रूरत है। तो अक्सर मैंने अपने चर्च में भी देखा कि या तो माँ अकेली आ जाती हैं, तो या माँ बाप अकेले आ जाते हैं और औलाद को नहीं उठाते। तो अगर हम उनसे पूछें कि बच्चे नहीं आए तो वो उठे नहीं हैं, ठीक है, मैं उठाती रही हूँ लेकिन उठे नहीं। और सबसे बड़ी जो हमारे घरानों में खुदा से दूरी की जो वजह है वो यही है कि हम अकेले चल रहे हैं, हर कोई अकेला चल रहा है। मतलब कि जैसे माँ बाप की एक जिम्मेदारी है कि औलाद को लेकर चले, ठीक है, हम शादियों पे तो इकट्ठे जाते हैं, ठीक है, और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चलो भी उठो तैयार हो जो अभी हम लेट हो रहे हैं, लेकिन चर्चिज़ में नहीं है। हम खुदा के कलाम को सिखाने के लिए संजीदा है ही नहीं, हम खुद सीरियस नहीं है कि हम अपनी औलाद को सिखा सकें कि नहीं ये तमीज़ है, ये तहजीब है, ये इस तरह से हमें जाना है, चर्च में हमने किस तरह से जाना है और कितना ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को हमें सीखना है। कुछ दिन पहले ही मेरी एक मदर से बात हो रही थी चर्च में ना, तो मैंने कहा आपके बच्चे नहीं आए तो आप अकेले आए हो, तो कहती मैं अकेली नहीं अच्छी लगती। मैं कहा नहीं, मैं कहा जब आपको खुदा ने एक अच्छी फैमिली दी है, ठीक है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को भी लेके चलो। अभी अगर चाहे कई दफ़ा मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं कहती हूँ चलो आज नहीं जाती तो बच्चों को भेज दो, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बच्चे मेरे सुस्त हो जाते हैं, तो भी मुझे उनके लिए उठना पड़ता है कि नहीं यार। इसमें इसी तौलक से मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि माँ बाप जब बच्चे की मखसूसियत करवाते हैं तो वो ये वादा लेते हैं कि हम इस बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। तो माँ बाप अगर सेकुलर एजुकेशन जो आपने बात की शादियों पे तो भेजते हैं और ट्यूशन के लिए भी बड़ी बाकायदगी से छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं सब पेरेंट्स, लेकिन जहाँ पर रूहानी तरबियत की, रूहानी शागिर्दियत की बात आती है, खुदा के कलाम को सीखने और सिखाने की बात आती है, वहाँ पे हम तवज्जो नहीं देते। वहाँ पे तो फ्री एजुकेशन है, कोई चर्च चार्जेस नहीं ले रहा संडे स्कूल के, कोई चर्च जो है टीनेज यूथ ग्रुप्स के लिए चार्जेस नहीं ले रहे, वो फ्री एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन हम उस तरबियत के लिए ताबेदारी नहीं करते। मैं ये कहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का तो फ़र्ज़ बनता है अपनी औलाद की तरबियत करना। तो कलाम ये कहता है, एफसीओ 6 बाब उसकी पहली आयत में हम देखें कि कलाम ही कहता है कि ए फर्जंदो खुदावंद में माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, और ये वाजिब है, वाजिब है, मस्ट है। तो औलाद का भी फर्ज बनता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी तो नहीं है, माँ बाप के साथ औलाद की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो भी फर्मा बरदारी करें। फिर 10 हुक्म अगर हम देखें तो उसमें पहला हुक्म क्या कि माँ बाप की इज्जत कर, ये पहला हुक्म, और इसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो कितना बड़ा वादा है। तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी है कि वो भी माँ बाप की सुने, माँ बाप तरबियत कर रहे हैं तो वो सुनने वाले कान रखें। लेकिन हम जब उनकी अकॉर्डिंग टू द बाइबल तरबियत करते हैं तो बच्चों को भी चलना है, बच्चों को भी सुनना है। जी सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और जैसे कि आपने कहा कि औलाद को माँ बाप की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं, माँ बोलना सिखाते हैं, बाप बोलना सिखाते हैं, हर एक वर्ड हम सिखाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि वो बोले, ठीक है ना, ताकि वो जल्द चलने लगे, बोलने लगे। लेकिन जैसे आपने बात की ना, तो जब तक माँ बाप सिखाएंगे नहीं कि कलाम में लिखा क्या है तो अमल कैसे करेंगे? नहीं सिखाएं, माँ बाप तो सिखा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे ताबेदारी करना सीखें कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं हमने अमल करना है। बिल्कुल, ये मतलब कि ये तब होगा ना जब दोनों मिलकर, ठीक है ना, कम्युनिकेशन हो। मैं सिस्टर इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चे ताबेदारी तब करेंगे
जब वो माँ बाप को ताबेदारी करते हुए देखेंगे। और इसके ऊपर मैं चर्च में अक्सर ये बात करती हूँ कि पहले तो ना हस्बैंड वाइफ और साथ ही दादा दादी और नाना नानी आपस में बैठ के एक बात तय कर लें कि हमने बच्चे की किस राह पे तरबियत करनी है, क्योंकि जो आपने बात की थी ना, यूनिटी नहीं है। और बच्चे की तरबियत तभी होगी जब हस्बैंड और वाइफ यूनिटी के अंदर होंगे और वो भी अपने पेरेंट्स की इज्जत कर रहे होंगे, वो सास ससुर की और माँ बाप की इज्जत कर रहे होंगे, तो बच्चे वो नमूना देखकर, अगर माँ जो है वो अपनी ही माँ की बात नहीं सुनती तो उसकी बेटी कभी भी अपनी माँ की फर्मा बरदारी नहीं करेगी। ये एग्जाम्पल मैंने अपने चर्च के अंदर देखी। नानी ने आके कहा मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए अब मेरी नवासी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनती। बेशक ऐसे ये बिल्कुल एक रियलिटी है। मैं अभी आपकी बातों के दरमियान एक जहन में ख्याल आया, जैसे आपने जिक्र किया कि माँ बाप अकेले आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि शायद उनके बचपन में उनके पेरेंट्स ने भी उनको अकेला सोने दिया घर पे, या ट्रिप पे जाने दिया, या खाला पुप्पो की तरफ जाने दिया, लेकिन चर्च में वो अकेले जाते रहे। सो ये जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये मसला जो है ये अब जाहिर हुआ है, लेकिन ये बहुत अरसे से चल रहा है। सो पास्ट जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जरूरी नहीं है कि जो नस्ल दर नस्ल चलते हुए, ये एक कर्स है जब हम खुदावंद की हुजूरी से दूर रहते हैं। कलाम खुदा कहता है ज़बूर 65 में, मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा अपने पास आने देता है। सो अगर वो पास नहीं आ रहे खुदा के तो इट्स अ कर्स। और अगर आप जनरेशनल कर्सेस में जो है वो आपके माँ बाप आपको नहीं लेके गए, आप अपने बच्चों को नहीं लेके जा रहे, तो आप इसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो वी हैव टू स्टॉप हियर और हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी, एज एन एल्डर खुदावंद आपको आपके चर्च में आपकी कलीसिया में इस्तेमाल कर रहा है, और अभी सिस्टर जी ने कहा कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर, लेकिन जब तरबियत की बात आती है तो फिर हमारी सबकी नजरें बेटियों पे आ जाती हैं। और अभी हमने शुरू में ही बात की कि लड़कों की भी उस राह पे तरबियत होना इंतहाई जरूरी है। मेरा ख्याल अगर हम लड़कियों की बजाय अपना फोकस जो है लड़कों की तरफ कर लें तो मुआशरे की जो मुआशी बीमारियां हैं और कलीसिया की जो कलीसियाई चैलेंजेस हैं, फिर हम खानदानी एतबार से जिन मसाइल का शिकार हैं, शायद इनमें 90% कमी आ सकती है। क्योंकि मसाइल जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि लड़कों को ये पता है कि वी हैव अ फ्रीडम, बात करने में, चलने फिरने में, जाने आने में, वी हैव अ फ्रीडम, राइट, एंड वी हैव अ राइट टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव इन आवर माइंड्स। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी कलीसिया में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इस पे गौर करें, माँ बाप बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया अपना क्या किरदार अदा कर रही है खानदानी एतबार से तरबियत पजीर करने में, माँ बाप को, खानदान को, नाना नानी, दादा दादी, बच्चों को किस तरह से कलीसिया अपना किरदार अदा कर सकती है, चर्च अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है? बच्चों का तो वही है ना कि बच्चे अगर उस एज में हैं संडे स्कूल जाएंगे तो वो वहाँ से तरबियत लेंगे। मेरी तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो वहाँ जाएंगे, छोटा बच्चा वही दूध ही पिएगा, अगर उधर आएगा तो हड्डी नहीं देंगे हम उसे, ठीक है, एज के साथ साथ होता है। जब वो उसकी फाउंडेशन ही अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा सही जाएंगे, सही साइड पर आएंगे, सही राह पर जाएंगे। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपने बच्चों को अपने संडे स्कूल भेजा है तो वो वहाँ से तरबियत लेंगे, तो फिर आगे भी वो, मैं सोचती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों का टैलेंट भी देखना है कि क्या है। समटाइम्स होता है कि उनमें टैलेंट है, सिंगिंग का कह लो आप, रीडिंग का कह लें आप, तो वो बाइबल रीडिंग में उनको कॉम्पिटिशन्स में भेजें, ठीक है, वर्सेस उन्हें सिखाएं ताकि वो सामने आए, उनका एक कॉन्फिडेंस भी उनमें होगा ज़्यादा। अगर सिंगिंग में है तो उन्हें क्रिश्चियन, मेरी बेटी JCTV से ही पहले आई थी द बेस्ट वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट में, तो वहाँ से उसने शुरू किया, तो मुझे था कि उसमें स्पार्क है, उसमें सिंगिंग उसकी अच्छी है। बात है कि मैं फिर उसके साथ साथ रही, अपनी मैं पर्सनल आपको टेस्टिमनी दे रही हूँ, तो छोटे होते से मुझे पता था कि उसमें ये चीज़ है, तो स्टार्ट उसने यहीं से लिया, तो उसमें टैलेंट था। तो हम समटाइम्स कहते हैं कि नहीं मेरा शौक है कि ये डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर ही बने। अब बच्चे का भी देखो कि उसका शौक क्या है, ठीक है। तो कलीसिया में भी हमें ये देखना है कि बच्चों का है क्या, टैलेंट क्या है, शौक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्पिरिचुअली भी बच्चे की ग्रोथ देखें। और अगर हम दूसरी तरह देखें दुनियावी तौर पे, तो वो भी हमें देखनी, हमें दोनों तरह से ले। हर बच्चा, मैं कहती कि पास्टर नहीं बनेगा, हर बच्चा एल्डर नहीं बनेगा, ठीक है, हर बच्चा नहीं होगा, लेकिन जब उनका ईमान मजबूत होगा
ٹھیک ہے, تب وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں گے, Praise the Lord. ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں, کیونکہ ان کی بنیاد اچھی ہے. تو میرے تو خیال میں آپ گھر میں اور کلیسیا میں جب آپ بچوں کی بنیاد اچھی ہو رہی ہے, بیس اچھی ہو رہی ہے, تو وہ کسی بھی فیلڈ میں یسوع کے نام سے کامیاب ہوں گے. Praise the Lord. یہ تو بڑی پیاری آپ نے بات کی, یہ تو بچوں کے بارے میں ہے. لیکن دیکھیے سم ٹائم ہم ایسے بھی پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو خود اپنے بچپن میں کبھی سنڈے اسکول نہیں گئے, ان کی بنیاد ویسی نہیں ہے. بٹ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ آج کل اسکولس بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. وہ اورینٹیشن کے لیے پیرنٹس کو الگ سے بلاتے ہیں کہ آپ نے جب ہمارے بچوں, مطلب آپ کے بچے جب ہمارے اسکول میں آ گئے ہیں تو مطلب اب آپ نے گھر پہ رہ کے ان میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کلیسیا کو بھی شاید اس ٹائم پہ یہ شعور ہونے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم پیرنٹنگ کے تعلق سے کوئی سیمینارز ارینج کریں, کوئی کاؤنسلنگ سیشنز کیے جائیں ماں باپ کو لے کے, یا گھریلو اگر مسائل کی وجہ سے بچے کی اس راہ پہ تربیت نہیں ہو پا رہی تو وائی ناٹ ہم کیوں نہیں ارینج کر سکتے ہیں کلیسیا میں. بالکل, آپ نے جو کویشچن کیا تھا کہ کلیسیا کیا کردار ادا کر رہی ہے, تو سنڈے اسکول تو ہر چرچ کے اندر ہو رہا ہے, اور سنڈے اسکول میں بھی میں کہوں گی کہ ہمیں دوبارہ سے ریفریشر کورسز کروانے کی ضرورت ہے ٹیچرز کو. جو چرچز ہیں وہ میوزک کلاسز ارینج کر رہے ہیں, کمپیوٹر کلاسز ارینج کر رہے ہیں. ابھی بچوں کو ہمیں اسپورٹس بھی کروانی چاہیے, ان کو گیمس کروانی چاہیے. چرچ شوڈ بی اے پلیس جہاں بچے انٹرٹینمنٹ بھی انجوائے بھی کریں, اس کی بجائے کہ بچے گلیوں میں جا کے کھیلیں اور غلط باتیں سیکھیں. ہم چرچز میں ایسا ماحول دیں. لیکن اگلا اسٹیپ میں بات کرنا چاہتی ہوں, جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد چرچز کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور وہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں, اور وہیں سے بچے خراب ہوتے ہیں. وہیں سے جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, وہ جو بچیاں جو ہے اغوا ہوتی ہیں یا فورس کنورژن یا فورس میرج کی باتیں آتی ہیں, وہ بھی 12-13 سال کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح سے بیرا روی کا شکار ہوتی ہیں. اور اس میں یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, اور جتنے پاسٹرز اس بات پہ کام کر رہے ہیں ہم ان سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تمام لیڈرز کا جو رول ہے. لیکن کلیسیا کا رول یہ ہے کہ وہ کلیسیا ہر ایک چرچ کے اندر انٹینشنل ٹین ایجرز پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خود میں بھی کام کر رہی ہوں. میں نے پاسٹر جاوید راؤف نے بھی شیئر کیا, JCTV نے جیسے پیچھے بہت ساری ٹین کانفرنسز کروائیں, اسی طرح ہم بھی جو ہے مختلف چرچز سے, خاص طور پر ایسے علاقوں سے بچیوں کو اکٹھا کر کے ان کو اویئرنیس پروگرام دیتے ہیں, ان کو اویئر کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانے, کہ دشمن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ خوبصورت ہوگا. تو یہ جو پروگرامز اور یہ جو تربیتی سیمینارز ہیں یہ جو ہے کوارٹرلی ہوتے ہیں یا سال میں ایک ہوتا ہے, یا ٹینز کانفرنسز جیسے ہوئیں. لیکن اس میں جو ہے ہر چرچ کو, ہر پاسٹر کو انٹینشنلی طور پر ویکلی ٹینز جو ہے بائبل اسٹڈی اسٹارٹ کرنی پڑے گی. ڈسائپل شپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بچوں کی شاگردیت کرنا. اور پھر اس سے جب 12-13 سال کے, اب ہم نے جو ہے فوری طور پر اس بات پہ ایکشن لیا ہے کہ ہم ویکلی جیسے سنڈے کو ہی جو ہماری یوتھ ہے وہ اکیڈمیز میں جاتی ہے, منڈے ٹو سیٹرڈے وہ 4 بجے سے 9 بجے تک اکیڈمیز میں ہوتے ہیں. بچوں کو نہیں چرچ میں بلا کے ٹین ایجرز کو تربیت کر سکتے, تو سنڈے کو ٹائم رکھنا چاہیے. سنڈے سروس جب ختم ہو جاتی ہے, چاہے ان کو جو ہے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے, اور ٹین ایجرز جو ہے ہمیں میل ٹیچرز بھی چاہیے اور فیمیل ٹیچرز بھی چاہیے, ان کو بھی ٹرین کیا جائے. اور ان کو ٹرین کرنے کے لیے پہلے ان کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. اگر انہوں نے جو ہے ناہموار جوئے میں وہ خود انوالو ہیں, ان کی زندگی خود پاکیزہ زندگی نہیں ہے, وہ ایک اچھا رول ماڈل نہیں پیش کرتے, اس میں ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاسٹرز بھی آ جاتے ہیں, تو پھر بچے جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, ہمیں بچوں کی یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے چرچ میں ایک دفعہ کہا تھا, رجب بٹ نے تمہارے لیے سلیب پر جان نہیں دی تھی جو تم اس کے فالوور بن گئے ہو. یسوع مسیح نے تمہارے لیے سلیب پر جان دی تھی. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے وی آر فالوور آف جیسس کرائسٹ, وی آر ناٹ فالوور آف سم پرسنالٹی. آج کل ہم خود مطلب کچھ لیڈرز بھی جو ہے سیلیبریٹی ایکٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں, جبکہ ہم نے کلیسیا کو یسوع کے پیچھے لگانا ہے. بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے کی.
اور یہ لیڈرز کی پہ ہے بات ہے نا. تو میں سوچتی ہوں جیسے ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے ابھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں 12 سال 13 سال کی بچی کا اور زبردستی مذہب تبدیلی کا اور جبراً آپ شادی لے لیں جو بھی کر لیں. لیکن اگر جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں نا ان کیسز کی تو کہیں نہ کہیں بچی خود انوالو ہوتی ہیں, بیٹیاں ہماری خود انوالو ہوتی ہیں. اور اس کے اگر اور پیچھے جایا جائے ماں باپ اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ وہ ڈورز اپنے گھر میں کھولتے ہیں جہاں سے ابلیس اور ابلیس کے فرزند داخل ہوتے ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ اپنے لیے وہ دروازے نہ کھولو, ٹھیک ہے. اور ہم جب ابلیس کے لیے دروازے کھولتے ہیں تو اس نے تو آنا ہے, پھر ہم کوستے ابلیس کو ہیں, پھر ہم کوستے ابلیس کے فرزندوں کو ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ اس نے یہ کیا. لیکن جب آپ اب ڈورز بند رکھیں گے, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو روحانی مقامات پر لے کے جانا ہے. مقامات یہ نہیں کہ اب جگہ, اس جگہ پر جہاں پر ان کی اسپرچل گروتھ ہو, جہاں پر ان کی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو, جہاں پر وہ کلام کو سیکھنے کے مشتاق بنے. کیونکہ آپ کہتے رہیں گے شاید ان میں سے 10 مانے, شاید ان میں سے 5 مانے, لیکن جب آپ انہیں روحانی ماحول دیں گے, جب آپ خدا کے روح القدس کے تابع کریں گے, جب آپ ان کی پرورش اس طرح سے کریں گے تو وہ ان کی گرپ اور ان کی جو ہے نا مضبوط ہوتی جائیں گی جڑیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر انہیں کوئی نہیں لا سکے گا. جیسے ابھی ہم نے آف دا ریکارڈنگ بات کی کہ ہمیں بھی چیلنجز کا سامنا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے بھی کی میں نے بھی کی, کہ میں اپنے اسکول میں ایک واحد کرسچن لڑکی تھی, مجھے بھی بڑی بار کہا گیا تھا آپ یہ کر لیں, آپ تو لگتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی تو آواز ہے, ورشپ وغیرہ کر لیتے تھے, سن لیتی تھی. تو وہ کہتے تھے جی آپ نہیں لگتی. میری سہیلیاں جتنی بھی تھی نا وہ مجھے کہتی تھی آپ مذہب چینج کر لیں اور آپ ہمارے اس میں آ جائیں. تو میں نے کہا اچھا اگر میں یہی دعوت میں آپ کو دوں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ مسیحت کو قبول کر لو, آپ مسیح کو قبول کر لو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے او ہو یہ کیسی بات ہے, وہ یہ سننا بھی برداشت نہیں تھی کرتی. تو یہ اس لیے ہوا کہ میرا جو ہے نا میری اپنی روحانی زندگی وہ اتنی مضبوط تھی, میرا اپنا خدا کے ساتھ کنیکشن اتنا مضبوط تھا کہ مجھے وہاں سے کوئی ہلا نہیں سکا, ٹھیک ہے نا. جی سسٹر, آپ ایک پاسٹر کے گھرانے میں آپ نے پرورش پائی ہے, روحانی ماحول میں. جو بات آپ نے پہلے کی تھی نا کہ خالی جگہوں پر شیطان آتا ہے, ایوب کی کتاب یہ کہتی ہے وہ گھومتا پھرتا خالی مکان ڈھونڈتا ہے. تو جو ماں باپ خدا سے دور ہوتے ہیں اور پھر شیطان سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے, وہ آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. اور مائیں جانتے ہوئے بھی, کلام بھی کہتا ہے تم جس کی پرستش کرو گے اس کی مانند ہوتے جاؤ گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کو پتہ نہ چلے کہ بچی جو ہے وہ کسی کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے, اور پھر چاکلیٹ لینی شروع کرتے ہیں, گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے, شوارما وہ لے کے دیتا ہے, پھر تھوڑی سی اوپر ترقی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں موبائل لے کے دوں گا. لیکن جو خدا سے ڈرنے والی اور عقل مند مائیں ہوتی ہیں, جو خدا کے کلام سے جن کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑا ہوتا, وہ اپنی بچیوں کو منع کرتی ہیں. لیکن جو دور ہوتی ہیں خدا سے وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. اچھا بعد میں بھی تو اکثر اسی پر شور ڈالا جاتا ہے نا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, ماں ہی سب سے زیادہ شور ڈال رہی ہوتی ہیں اور ماں باپ ہی تھانوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ہم گھروں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال میں ماں باپ انسان جیسے ہی بنتا ہے نا, میں ایک بزرگ بندے کی بات سن رہی تھی سوشل میڈیا پہ, کہتا ہے جب بیٹی جوان ہو جائے نا تو دروازے بند کرنا سیکھ جائے, ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بیٹیوں کو دروازے پہ نہ بھیجیں, ٹھیک ہے نا, بیٹیوں کو بازار اکیلا مت بھیجیں جو چھوٹی بچی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھداری خود لینی چاہیے پڑے گی کہ ہمیں کس طرح اپنے گھروں کو سیکیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے خود ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنا رکھی ہیں, چاچا آ رہا ہے چائے بنا, چاچا آ رہا ہے یہ کل, چاچا آ رہا ہے جلدی, مطلب کہ جب آپ نے خود ابلیس کے فرزندوں کے ساتھ دوستیاں کریں گے تو ابلیس کا کام ہی پھاڑنا ہے, ابلیس کا کام ہی ہلاک کرنا ہے, ابلیس کا کام ہی شرارت کرنا ہے, اور وہ شرارت کرے گا. ٹھیک ہے, ایسے ہی نشین. میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں پرسنلی اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ نارملی میں بہت ٹاکٹیو ہوں اور بہت زیادہ مجھے پسند ہے باتیں کرنا, اور یہ باتیں آہستہ آہستہ پھر گوسپس میں آ جاتی ہیں. تو میں خاص طور پہ مدرس کے ساتھ اس ٹائم پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا, گھر میں ہم مائیں تو چاچے مامے نہیں نہ لے کے آ رہی, وہ تو باپ لے کے آ رہا ہے یا بھائی لے کے آ رہا ہے. سو اس پہ بھی ضرور فوکسڈ رہنا ہے, اور میں اپنے بھائیوں سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنی دوستیاں نبھائیں لیکن گھر کے باہر. اور میں مدرس کے لیے خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ گوسپ کرنا پسند کرتی ہیں, بات کرنا پسند کرتی ہیں, تو میں نے یہ چیز کچھ ہی عرصہ ہوا سیکھی.
کہ اگر بات کرنے کے لیے مجھے کوئی شخص چاہیے تو وہ میرے فرینڈز یا میری بہنیں یا میرے بھائی کیوں ہوں جنہوں نے مجھے نیگیٹو کسی نہ کسی کے بارے میں کرنا ہے, اور وہ گاسپس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو گاسپل کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. سو میں کیوں نہ پاک روح سے مدد چاہوں, اور میں کیوں نہ خداوند کے حضور ٹھہروں. اور میں نے کچھ عرصہ سے کالز کرنی, ایکسٹرا کالز کرنی ختم کی ہیں. میں نے ایکسٹرا مطلب فرینڈشپس جو ہے اوائڈ کرنا شروع کی ہیں. میں نے ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کرنا شروع کی ہیں. میں نے خداوند کے حضور میں ٹھہرنا شروع کیا ہے. اور یقین مانیے کہ پاک روح نے مجھے نئی دعائیں, نئے الفاظ بخشنے شروع کیے. میں نے اپنے بچوں کو, میرے 3 بیٹے ہیں, کوئی بیٹی نہیں ہے, لیکن تو بھی خداوند کے روح نے مجھے میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ نبوتیں بخشی ہیں, دعائیں دی ہیں. میرا ایک بیٹا کہے کہ میں خداوند کا ہوں, یہ سایہ 44ویں باب میں. دوسرا اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے منسوب کرے. تیسرا اپنے ہاتھ پہ لکھے کہ وہ خداوند کا ہے. سو اس طرح سے آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یقیناً آپ مائیں اپنے گھر سے باہر اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن خداوند ہے, پاک روح ہے جو ان کے آگے آگے چلے گا. اور روحانی تربیت کے لیے آپ کو روح کے تابع ہونا پڑے گا اور تربیت پذیر ہوں تاکہ آپ تربیت کر سکیں. بہت خوبصورت بات کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سسٹر جی, آپ آڈینس کے ساتھ کیا بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ اب جو یہ وقت جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں, اور آنے والا وقت اور زیادہ کلیسیا کے لیے ٹف ہونے کو ہے, اور بہت ضرورت ہے. میں یہ سوچتی ہوں ایز اے خادمہ ہوتے ہوئے بھی خدا کی, کہ کلیسیا کو بہت ضرورت ہے, خادمین کو بہت ضرورت ہے کہ کلیسیا پر فوکس کرے, لوگوں پر فوکس کرے, چاہے وہ کم ہدیہ دینے والا شخص ہے, چاہے وہ کم آنے والا. اس کی دیکھیں چرواہا کیا کرتا ہے, کلام میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے آ جاتا ہے. تو آج چرواہوں کو اگر ہم دیکھیں تو نہیں کر پا رہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے اس آنے والے وقت میں سے بھی ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے تابع ہو جاؤ, ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. پہلی بات ہے خداوند کے تابع ہونا, تابع داری ہمیں کرنی ہے, پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. بغیر اس کے ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو ہم خود بھی ڈاؤن ہوں گے اور اپنا خاندان کو بھی ڈاؤن کریں گے. تو اس لیے تابع داری پہلے ہے, خداوند میں تابع داری کرنا ہے ہمیں, پاک روح کے تابع دار ہونا ہے, خدا کے تابع دار ہونا ہے, یسوع کا لہو اپنے پہ, اپنے خاندان پہ, اپنے بچوں پہ لینا ہے, تب ہم بچیں گے. کلیسیا میں تبھی ہوں گے ہم جب ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئیں گے. جب ہم خود پاک روح سے بھرے ہوں گے تب ہم دوسروں کو بھی پاک روح کی بات بتا سکیں گے. تبھی ہم بتا سکیں گے کہ یسوع نے میری خاطر جان دی. تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ یسوع میرا ہے. تبھی میں کہہ سکوں گی کہ میں یسوع کی فرزند ہوں, میں نجات یافتہ ہوں. جب میں خود ہی نہیں ہوگی تو میں بچوں کے لیے کیا رول ماڈل بنوں گی؟ تو تابع داری سب سے پہلے ہے, میں کہتی ہوں. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت بات. اسی کے ساتھ اپنی ینگ سسٹر بہت خداوند کا شکر کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خدمت میں آتے دیکھتے ہیں. تو آپ نے, کیونکہ آپ پاسٹر بھی ہیں, چرچ کو بھی رن کر رہی ہیں, اور کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو اور یا ماں باپ کو کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ میں بس سمپل سی باتیں کہوں گی کہ کم بیک ٹو دا بیسکس یہ کہ اپنے گھر میں مذبے کھڑے کرنا شروع کریں, دعائیں کریں, خود بھی دعا کریں اور بچوں کو بھی دعا کروائیں. ہم جب دعا کرنی شروع کریں گے تو خدا کا مذبح لگے گا, خدا کی حضوری آئے گی. ہم یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سسٹر نے بات کی, خدا کے پاک روح کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور خدا, ہم نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ ہم نے دعا کے بغیر, ہماری زندگیاں یسوع کے بغیر جو ہے ہم خالی ہیں. پالوس رسول رومیو 12 باب کی پہلی 2 آیتوں میں کیا کہتا ہے؟ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں, دعا کے دوران میں اپنے بدن کو بھی, اپنی روح کو بھی, اپنی جان کو بھی خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے, اور خدا سے یہ فضل مانگنا ہے کہ خداوند ہمارے اندر جو کمزوریاں رہ گئی ہیں, ہم تیرے حضور میں آتے ہیں, تو اپنے پاک روح کی آگ کو انڈیل اور خدا سے مدد مانگنی ہے. روح القدس ہمیں مددگار کے طور پہ بخشا گیا ہے تاکہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے, روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی طرف چلیں.
اور بچوں خود بھی تربیت پذیر ہوں، ماں باپ بھی، اور بچوں کی بھی تربیت کریں. ریگولر چرچ جائیں اور چرچ کی جو سروسز ہیں، سنڈے اسکول ہے، ٹینز منسٹری ہے، اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دیں. ان کو جو آج کل ماں باپ ہیں وہ جابس کے اندر اتنا بیزی ہیں کہ وہ نہ تو وہ گھرانے کو بیٹھ کے دعا کرواتے ہیں اور نہ ہی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی انڈور گیمز کھیلیں، آؤٹ ڈور گیمز کھیلیں، ان کو وقت دیں، ان پر انویسٹمنٹ کریں. میں اکثر ماں باپ کو کہتی ہوں جیسے بیج بوئیں گے ویسے ہی کاٹیں گے. کڑوے بیج بوئیں گے تو کڑوے بیج نکلیں گے. اچھے بیج بوئیں گے، خدا کے کلام کے محبت کے بیج بوئیں گے تو کل کو آپ ہی اپنے بچوں سے خوش ہوں گے. ایک نسل دوسری نسل کو خدا کے کاموں کے بارے میں بیان کرتی ہے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور نشین، اینڈنگ کا ٹائم تو ہو رہا ہے اور جاتے جاتے میں بھی اپنے جتنے دیکھنے والی بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور جتنے بھی فیملی ممبرس دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ پروگرام نہ صرف بہنوں کا ہے بلکہ میں سوچتی ہوں کہ یہ پروگرام سبھی کے لیے ہے اور ہم اکثر ہم سبھی پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن میں بات کروں گی کہ آپ اپنی زندگی میں وہ دروازے نہ کھولیں، نہ اپنے گھروں میں وہ دروازے کھولیں جہاں سے ابلیس داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اور اپنے گھرانوں کو محدود کریں، خداوند کے قریب لے کریں. جیسے کہ بہن نے کہا کہ اگر آپ خدا کا مذبح اپنے گھر میں لگا لیں گے، خدا کی پاک حضوری کو کے دروازے اپنے گھر کے لیے کھولیں گے تو خداوند خود آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا اور خداوند کی پاک حضوری ہر وقت رہے گی. میں بھی اپنی زندگی میں اکثر یہ تجربہ رکھتی ہوں کہ اپنے گھر میں خدا کی پاک حضوری کو ہمیشہ ویلکم کہتی ہوں اور خداوند کو کہتی ہوں خداوند آج کا دن میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور ابلیس کے سارے ناپاک ارادوں سے تو مجھے محفوظ رکھ، میرے گھرانے کو، میرے بچوں کو. جب آپ اس کے پلانس کو کینسل کریں گے تو یقیناً اس کے پلانس جو ہے نا خداوند کینسل کرے گا اور آپ کو اور آپ کے گھرانے کو محفوظ رکھے گا. اس لیے ضرور دعا کریں اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے گھرانے کے لیے بھی، اور خدا کی پاک حضوری کو دعوت دیجیے اپنے گھر میں. ایگزیکٹلی. ابھی وقت ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ. اور اپنا تب تک بہت خیال رکھیے. خوش رہیے اور خوش رکھیے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. God bless you.